نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبر کا عذاب قرآن پاک سے ثابت ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو اس منزل سے گزرنا ہے، کیونکہ آخرت کی دوسری منزل جو ہے وہ قبر ہی ہے۔ پہلی منزل موت ہے، اس کے بعد قبر ہے، اور قبر جنت کے باغوں میں سے یا تو ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے تو وہ اپنی زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں پر قبر کے حالات کبھی کبھار ظاہر ہو جاتے ہیں، کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور جن لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہیں وہ اپنی زندگی کو سنوار لیا کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے حوالے سے فرمایا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، یعنی جب آپ کی قوم نے نافرمانی کی تو اللہ نے آپ کی قوم کو ڈبو دیا۔ پوری دنیا میں سیلاب آیا تھا نا، طوفان نوح۔ اللہ فرماتا ہے اپنی کیسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں غور کیجئے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر آگ میں داخل کیے گئے۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے یہ کون سی آگ ہے؟ فرمایا ہی نار البرزخ والمراد عذاب القبر۔ اس آگ سے مراد برزخ کی آگ ہے اور مراد عذاب قبر ہے۔ برزخ کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کے جو زندگی ہوتی ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں، برزخ کی دنیا۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں کچھ آپ کے سامنے واقعات پیش کروں گا جس کو کفن چرانے والوں نے قبر کی حالتوں کو بیان کیا ہے۔ راحت القلوب کے اندر سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے کہ آپ کے مبارک ہاتھ پر ایک ایسے کفن چرانے والے نے توبہ کی جس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کفن چرانے کے لیے قبر کھودنا پڑے گا، تو اس نے سینکڑوں کفن چرائے تھے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اس نے آیا، توبہ کی کہ میں کفن چراتا تھا، تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس سے قبر کے حالات پوچھوں کہ قبر کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ کافی آپ کے پوچھنے پر اس نے 3 قبروں کے واقعات بیان کیے۔ اس نے کہا ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل دہلانے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ بالکل کالا ہو چکا ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے، اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ
کفن چرانے والا کہتا ہے یہ خوفناک منظر دیکھ کر کے میں ڈر کر بھاگنے والا تھا کہ وہ مردہ بول پڑا، کیوں بھاگتا ہے؟ آ اور سن کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ یہ بھیانک منظر جو تو دیکھ کر بھاگ رہا ہے کس گناہ کی سزا ہے یہ بھی تو سن۔ تو وہ کفن چور کہتا ہے کہ میں مردے کی پکار سن کر اے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھڑا ہو گیا اور تمام ہمت اکٹھی کر کے قبر کے قریب گیا، اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا باپ بھی مسلمان تھا۔ یعنی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی کافر کا عذاب ہے، یہ میں مسلمان ہوں اور میرا باپ بھی مسلمان ہے، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا، زنا کرنے والا تھا۔ یہاں جو لوگ ہمارے نوجوان نشہ کرتے ہیں وہ ذرا اپنا انجام ذرا غور کریں کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ ہم آج تو نشے کے اندر مست ہیں لیکن ہماری قبر تباہ ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں شرابی اور زانی تھا اور اسی مستی کی حالت میں مر گیا اور میں عذاب قبر کے اندر گرفتار ہو گیا۔ اس کفن چور نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے دوسری قبر کا واقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا ایک اور موقع پر جب کفن چرانے کے ارادے سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے کھڑا ہو گیا، اس کے چاروں طرف آگ لپک رہی تھی، فرشتے اس کے گلے میں زنجیریں باندھے کھڑے تھے۔ اس شخص نے مجھے دیکھتے ہی پکارا، بھائی میں سخت پیاسا ہوں، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ میں سوچا کہ اس کو پانی پلا دوں، فرشتوں نے مجھ سے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ گویا اس کو یہ عذاب قبر نماز چھوڑنے کی بنیاد پر ہو رہا تھا۔ فرشتوں نے کہا خبردار اس بے نمازی کو پانی مت دینا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس مردے سے پوچھا یہ تو بتا تو کون ہے، تیرا جرم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں مسلمان تھا مگر افسوس اللہ کی نافرمانیاں کی نمازیں چھوڑتا تھا، میری طرح بہت سے گنہگار آج عذاب قبر کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنا بیان آگے جاری رکھتے ہوئے کہا اے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح ایک دفعہ میں نے ایک اور قبر کھودی تو وہ اندر سے بہت گہری قبر تھی، بہت وسیع تھی، پھیلی ہوئی تھی، اور ایک نہایت خوشنما باغ دیکھا جس میں نہریں بہ رہی تھی۔ ایک حسین و جمیل خوبصورت نوجوان اس باغ کے اندر مزے لوٹ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا اے نوجوان آخر تو بھی تو ایک قبر کے اندر ہے، میں نے بہت ساری قبریں دیکھی ہیں، عذاب کے اندر گرفتار لوگوں کو دیکھا ہے، تجھے کس عمل کی بنیاد پر یہ انعام ملا ہے؟ تو وہ کفن چور کہتا ہے کہ اس مردے نے کہا میں نے ایک بیان کرنے والے سے سنا تھا کہ جو عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کے دن 6 رکعات نفل پڑھے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، میں ہر سال عاشورہ کے دن 6 رکعتیں پڑھا کرتا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ جو نفل عاشورہ کے دن پابندی کے ساتھ پڑھے اللہ اس کو اتنا انعام دے رہا ہے، تو جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فرض کی اور واجب کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ اسی لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ خلیفہ عبد الملک گزرا ہے، خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک بار ایک شخص آیا گھبرایا ہوا اور اس نے کہا عالی جاہ میں بہت گنہگار ہوں اور جانتا ہوں میرے لیے معافی، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی ہے یا نہیں، میں بہت گنہگار ہوں۔ خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ کہا ہاں۔ اب خلیفہ نے کہا یقیناً تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہوگا۔ اتنا سن کر کے اس کے سینے میں جو تھما ہوا طوفان تھا وہ آنسو بن کر کے اس کی آنکھ سے نکل پڑے ہو، کہ ہر شخص جانتا ہے کہ میرے گناہ ہر چیز سے بڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن میرے رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہو، اس لیے کہ رب کی رحمت زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا ہاں اللہ کی رحمت سے زیادہ میرے گناہ نہیں ہو سکتے۔ خلیفہ نے کہا مجھے یہ تو بتا تیرا گناہ کیا ہے؟
اس نے کہا حضور شرم ہو رہی ہے بتاتے ہوئے، لیکن عرض کرنا بھی ضروری ہے، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی اور اس نے قبروں کے واقعات، یہ بھی کفن چور تھا، اس نے قبروں کے واقعات بتائے خلیفہ کو۔ کہا کفن چرانے کی غرض سے جب میں پہلی ایک قبر کے اندر ایک رات کے اندر وہ 5 قبریں کھودتا ہے کفن چرانے کے لیے، اور 5 قبروں کے اندر الگ الگ عذاب ہو رہے تھے۔ وہ کہتا ہے آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کر لی ہے، مجھے سبق ملا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب میں توبہ کر لوں۔ بتاؤ پوری زندگی گناہوں میں گزارا، لیکن ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کون سا ایسا لمحہ دے دے کہ وہ اس کی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے۔ وہ اس لیے اللہ سے دعائیں کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق دے۔ کب وہ توبہ کی توفیق دے دے، کس ذریعے سے دے دے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے۔ ایک رات نے اس کی پوری زندگی بدل کر کے رکھ دی ہے۔ کہتا آج رات میں نے 5 قبریں کھودی کفن چرانے کے لیے، طرح طرح کے عذاب ہو رہے تھے۔ کہا جب کفن چرانے کے لیے میں نے پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا تھا۔ ہم بھی اپنے مردے کا منہ قبلے کی طرف رکھتے ہیں نا، لیکن بند کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے نہ مجھے معلوم نہ آپ کو معلوم ہے۔ کہتا ہے اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھرا ہوا تھا، میں خوف کھا کر کے جیسے ہی پلٹا غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا، کوئی کہہ رہا تھا اس مردے سے عذاب کا سبب تو پوچھ لے کہ آخر اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے کیوں پھیر دیا گیا۔ میں نے گھبرا کر کے اس نے کہا پوچھا تو اس نے کہا کہ تم ہی بتاؤ کہ آخر یہ شخص اس عذاب کے اندر گرفتار کیوں ہے۔ کہا کہ یہ شخص شرابی اور زانی تھا، شراب پیتا تھا اور زنا کرتا تھا۔ کہتا میں وہاں سے بھاگ کر کے دوسری قبر کھودی میں نے، وہاں پر بھی ایک دل دہلانے والا منظر میری نگاہوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور اس کے گلے کے اندر اور پورے جسم میں توق اور زنجیر کے اندر وہ جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی سن، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام کھاتا تھا۔ آج ہمارے یہاں بھی جھوٹی قسموں کو کھانے کا بڑا رواج ہے۔ ایک تو اللہ ہی کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ رسول پاک کے نام کی قسم بھی جائز نہیں ہے، صرف اللہ کے نام کی قسم جائز ہے۔ بہت سارے اپنے ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، یہ ماں باپ کی قسم، کسی نبی کی قسم، ولی کی قسم، یہ کوئی قسم نہیں ہوتی ہے، اور یہ کوئی ایسی قسم بھی نہیں ہوتی ہے کہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو کفارہ ہو۔ صرف اللہ کے نام کی قسم جائز ہے بس، لیکن اللہ کے نام کی بھی قسم کھائیں تو اس کو پورا کریں۔ فرمایا یہ اگر اس کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے قبر کے اندر تو یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور حرام کھاتا تھا۔ کہتا ہے میں بھاگا، تیسری قبر میں نے کھودی کیونکہ مجھے کفن چرانا تھا، میرا کاروبار یہی تھا، میرا گزارا اسی پہ ہوتا تھا۔ کہا میں نے تیسری قبر کھودی، وہاں بھی ایک بھیانک منظر دیکھا۔ مردہ جو ہے گدی کی طرف، زبان آگے کی طرف ہوتی ہے نا، مردہ کہتا ہے گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا، یہ گدی ہوتی ہے پیچھے کا حصہ، یہاں زبان نکالے ہوئے تھا۔ اس کے جسم میں آگ کی کھیل ٹھوکی ہوئی تھی، جیسے ہمارے ہاں دیواروں میں کیلیں ٹھوکی ہوتی ہیں، اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی۔ غیبی آواز نے بتایا اے میرے بندے سن، یہ غیبت کرتا تھا، چغلی کھاتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ حالات کتنے ہیں، گھروں کے اندر کتنے حالات ایسے خراب ہو چکے ہیں، لوگوں کو لڑوایا جا رہا ہے۔ یہ حال ہوگا سن لیجئے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کو ہم سے چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہماری زندگی میں خوشیاں رہیں، خوشیاں۔ اس رب نے خوشیاں دینے کے لیے قبر کے عذاب کو چھپایا، افسوس لیکن اس رب کے فرمان پر ہم عمل نہیں کرتے۔ کہتا میں نے چوتھی قبر کھودی، میری نگاہوں کے سامنے وہاں بھی ایک عجیب منظر تھا، مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا، فرشتے اس کو آگ کے ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک آواز آئی سن، یہ عذاب اس کو اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہ بد نصیب نماز اور رمضان کے روزے کے اندر سستی کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ کہتا میں نے 5ویں قبر کھودی تو کہتا ہے کہ 5ویں قبر جب میں نے کھودی تو 4 قبروں میں تو عذاب ہو رہے تھے، لیکن 5ویں قبر کا معاملہ بالکل الگ تھا۔
قبر نگاہ حد نگاہ تک وسیع تھی، اندر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا. تو میں حیران ہو گیا کہ آخر 4 قبروں میں اتنے سخت عذاب، یہ بھی تو ایک گڑھا ہی ہے، یہاں بھی تو مردہ ہی ہے، آخر یہ عذاب کے اندر گرفتار کیوں نہیں؟ جب دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے، اس نے پوچھا ہے میرے مولا آخر یہ کیوں عذاب کے اندر گرفتار نہیں ہے، اس پر اتنے انعامات کیوں؟ تو وہ کہتا ہے غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی، نماز روزے کا سختی سے پابندی کرتا تھا، اس وجہ سے. اب آپ اندازہ لگائیں، میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب آپ فیصلہ کرنا ہے آپ کو اپنی قبر کو یا تو جنت کا باغ بنانا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنانا ہے. وہ نوجوان کہتا ہے اے خلیفہ عبد الملک، جب میں نے 4 قبریں دیکھ لیں کہ سب میں عذاب ہو رہا ہے تو میں بالکل نا امید ہو چکا تھا کہ ہر قبر کا یہی حال ہوگا. لیکن جب میں نے 5ویں قبر دیکھی کہ نہیں، جو رب کو راضی کر لیتا ہے اللہ اس کو اتنی اچھی جو ہے عالم برزخ عطا کر دیتا ہے، فوراً میرے دل میں امید جاگی کہ ہاں اگر اللہ کو راضی کر لے جاؤں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے میں توبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ پھر خلیفہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے اس شخص نے کفن چور نے توبہ کی. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے شرح الصدور، قبر کے حالات آپ نے بیان کیا. اس کے اندر فرماتے ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کہ حضرت عبد المومن بن عبداللہ بن عیسیٰ فرماتے ہیں ایک کفن چور جس نے توبہ کر لی تھی. تو یہ حضرت عبد المومن فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ جب تم کفن چوری کرتے تھے کوئی عجیب چیز دیکھا تھا، کوئی ایسی چیز دیکھا جو ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ لائے؟ تو فرماتے ہیں کہ ہاں. اس کفن چور نے کہا میں نے ایک بار ایک شخص کی قبر کھودی تو اس کے تمام جسم میں کیلیں ٹھوکی ہوئی تھی اور ایک بڑی کیل اس کے سر میں ٹھوکی ہوئی تھی جبکہ دوسری دونوں ٹانگوں کے درمیان میں. اور ایک کفن چور سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا میں نے ایک کھوپڑی دیکھی جس میں سیسا پگھلا کر کے بھرا گیا تھا اس کی کھوپڑی کے اندر. یہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا. اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک ایسا واقعہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کفن چور کا، اس نے ایک عجیب سا واقعہ بیان کیا. فرماتے ہیں میں نے ایک بھکاری کو دیکھا جو اندھا تھا، بھیک مانگتا تھا اور اپنی آنکھیں چھپا کر کے رکھتا تھا. علامہ جلال الدین سیوطی نے بیان کیا ہے کہ وہ اندھا بھکاری جو تھا وہ اپنی آنکھیں چھپا کے رکھتا تھا اور اس کے مانگنے کا انداز بہت الگ تھا، سب سے الگ انداز تھا. ایک ہوتا نا کہ مانگنے والا بس مجھے دے دو، اس کے مانگنے کا انداز بالکل الگ تھا. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ لوگوں سے کہتا تھا جو مجھے کچھ دے گا میں اس کو ایک عجیب بات سناؤں گا اور جو اور زیادہ دے گا میں اس کو ایک عجیب چیز دکھاؤں گا. یعنی جو مجھے کچھ دے، تھوڑا دے، میں اس کو عجیب بات سناؤں گا اور جو زیادہ دے میں اس کو عجیب چیز دکھاؤں گا. تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ فرماتے ایک بزرگ تھے ابو اسحاق ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب انہوں نے دیکھا نا تو فرماتے ہیں کسی نے اس کو کچھ دیا. ابو اسحاق ابراہیم فرماتے ہیں کسی نے اس بھکاری کو کچھ دیا اور یہ کہتے میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا کہ آخر دیکھوں یہ کیا عجیب چیز سناتا ہے اور کیا عجیب چیز دکھاتا ہے یہ. تو ابو اسحاق ابراہیم فرماتے ہیں اس نے سامنے والے نے اس کو دیا، اس بھکاری نے اس کو اپنی آنکھیں دکھائیں. یہ جو اندھا تھا بھکاری منہ چھپا کے رکھتا تھا تو اس نے اپنی آنکھیں دکھائیں. ابو اسحاق ابراہیم فرماتے ہیں میں یہ دیکھ کر کے حیران رہ گیا کہ اس کی دونوں آنکھیں جو تھیں دونوں آنکھوں کے بجائے 2 سوراخ تھے جن سے آر پار نظر آتا تھا. جیسے کوئی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو ادھر سے دیکھیں تو ادھر سے نظر آتا ہے، ادھر سے دیکھیں تو ادھر کا نظر آتا ہے. ابو اسحاق ابراہیم فرماتے میں نے دیکھا کہ اس بھکاری کی 2 آنکھوں کی جگہ پر 2 سوراخ تھے جو آر پار نظر آ رہے تھے. تو اس دینے والے نے پوچھا کہ آخر تمہارا یہ حال کیسے ہے؟
کہ تمہاری دونوں آنکھیں نہ ہونے کے، جہاں تمہاری دونوں آنکھیں ہونی چاہیے وہاں دو سوراخ ہیں، آر پار نظر آ رہی، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے ایک عجیب چیز سنائی، عجیب چیز دکھا تو دی اس نے، لیکن اب اس نے ایک عجیب چیز سنائی۔ فرماتے ہیں وہ کہنے لگا میں اپنے شہر کا نامی گرامی کفن چور تھا، بڑا ماہر تھا میں اس کے اندر، اور میں پورے علاقے کے اندر تلاش میں رہتا تھا کس کا انتقال ہو میں اس کا کفن چوراؤں، میں کسی کو نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ اتفاق سے شہر کا قاضی جو ہے، اور یہ اتنا بڑا کفن چور تھا، علامہ جلال الدین سیوطی نے بیان فرمایا کہ اس سے لوگ خوف کھاتے تھے۔ تو یہ کہتا ہے کفن چور ابو اسحاق ابراہیم سے، اتفاق سے ایک مرتبہ شہر کا قاضی دوسرا تو جج، اب آپ بتائیے جو دوسروں کے فیصلے کرتا ہو، ہر شخص کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ کہتا ہے کہ شہر کا قاضی جو تھا جج، وہ بیمار پڑ گیا۔ جب قاضی کو بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے مجھے 100 دینار بھیجوائے، اور قاضی نے کہا ان 100 دیناروں کے ذریعے میں تجھ سے اپنا کفن محفوظ کرنا چاہتا ہوں، یہ 100 دینار لے لے، خدا کے واسطے میرے کفن کو نہ چرانا تو۔ یعنی قاضی نے 100 دینار بھیجوائے کہ خدا کے واسطے یہ لے لے، اس لیے کہ تو کفن چوری کر کے بیچے گا ہی، تو یہ 100 دینار لے لے سونے کے سکے، لیکن میرے کفن کو نہ چرانا۔ تو وہ کفن چور کہتا ہے، ابو اسحاق ابراہیم فرماتے ہیں کہ اس نے پیسہ دینے والے سے کہا کہ میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں تمہارا کفن نہیں چراؤں گا۔ اتفاقاً وہ قاضی ٹھیک ٹھاک ہو گیا، بچ گیا، اللہ شفا دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، اتفاقاً وہ بچ گیا۔ لیکن وہ چور کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد پھر قاضی بیمار پڑ گیا، تو میں نے سوچا کہ اس نے جو پیسہ دیا تھا وہ پہلے والی بیماری کا تھا، لیکن اس بیماری کا تو ہے ہی نہیں۔ اب جب دوسری مرتبہ قاضی بیمار ہوا تو اس مرتبہ اس کی موت ہو گئی، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اپنا واقعہ بتا رہا ہے وہ کفن چور جس کی دونوں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ ہیں، جس سے آگے پیچھے نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ قاضی نے تو پہلے والے میں پیسہ دیا تھا، اس بیماری میں تھوڑی نہ پیسہ دیا تھا۔ کہتا ہے لہٰذا میں نے اس کی قبر کھود ڈالی، قاضی کی قبر میں نے کھودی۔ جب میں نے قبر کھودی، قبر میں عذاب کے آثار تھے، عذاب کے آثار تھے قبر کے اندر، اور قاضی قبر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور قاضی کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ یہ کفن چور کہتا ہے اتنے میں نے کیا اپنے آپ میں محسوس کیا کہ میرے گھٹنوں میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھٹنوں میں درد محسوس ہو رہا ہے، اور ایک دم اچانک کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھسیر کر کے مجھے اندھا کر دیا اس میں۔ اب یہ خود قبر میں نہیں گیا ہے کہ اس کے اوپر عذاب ہو قبر کا، ابھی تو یہ زندہ ہے، لیکن اس نے قاضی کے قبر میں جب عذاب دیکھا تو کہتا ہے میرے گھٹنوں میں درد محسوس ہوا، اور کسی نے میری آنکھوں میں انگلیاں گھسیڑ کر کے مجھے اندھا کر دیا۔ اور اس نے کہا اے بندے، اللہ کے رازوں کو کیوں جاننے کی کوشش کرتا ہے؟ یہ اللہ کا راز ہے، گویا اسی لیے میں نے کہا کہ قبر کے عذاب کو اللہ نے ہم سے چھپا کے رکھا ہے، ورنہ ہماری زندگی میں کبھی خوشی کے آثار نہ ہوتے، کبھی خوشی ہم نہیں دیکھ پاتے تھے، لیکن وہ رب چاہتا ہے کہ میرے بندے خوش رہیں۔ کاش کہ جس رب نے ہم کو خوش کرنا چاہا، جو رب ہمیں خوشی دیتا ہے، راضی کرتا ہے، کاش کہ ہم اس کے فرمان پہ عمل کرنے لگ جائیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں فرمایا اندازہ لگاؤ جس نے قبر کے عذاب کو دیکھ لیا ہو اس کا اتنا برا حال ہو گیا کہ اس کی دونوں آنکھیں نکال لی گئیں اور وہاں سوراخ کر دیا گیا، تو جو خود عذاب قبر کے اندر گرفتار ہوگا اس کا حال کیا ہوگا، اس کا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیزو، عذاب قبر برحق ہے، اور قبر کا عذاب کیا ہے؟ یہ حقیقت میں عذاب برزخ جو ہے نا، برزخ کا عذاب، مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کے جو دنیا ہوتی ہے، جس جہان میں ہم رہتے ہیں، اسی کو برزخ کہا جاتا ہے۔ اور برزخ کے عذاب کو ہی عذاب قبر بھی کہتے ہیں۔ اب اس کو عذاب قبر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عام طور سے قبر کھود کر کے ہی مردے کو دفن کیا جاتا ہے،
ہے نا. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی جانور نے کھا لیا ہو، کوئی سمندر میں ڈوب گیا ہو، ورنہ عام طور سے تو قبر کھود کر کے دفن کیا جاتا ہے. تو یہ عذاب کا معاملہ ایسا ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت تک جو دنیا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں، اور یہ برزخ کا عذاب ہے. اگر کسی کو کسی جانور نے کھا لیا تو اس کا عذاب وہیں پر ہوگا. کوئی سمندر میں ڈوب گیا تو اس کا عذاب وہیں پہ ہوگا. تو یہ کوئی تصور نہ کرے کہ کسی کو اگر دفن کیا جائے گا قبر کھود کر کے تو ہی عذاب ہوگا. اگر کسی کو جانور نے کھا لیا، سمندر میں ڈوب گیا، یہ عذاب برزخ ہے. اور برزخ کہتے ہی اسے ہیں کہ موت کے بعد سے لے کر کے قیامت تک کی جو زندگی ہوتی ہے اسے عذاب برزخ کہا جاتا ہے. دعا کریں میرے لیے بھی، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اور قبر میں جن کاموں کی بنیاد پر عذاب ہوں گے اللہ تعالی ہمیں ان کاموں سے محفوظ فرمائے. ایسے کاموں کی اللہ ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ان کاموں سے اللہ تعالی کے فضل سے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے. اللہ تعالی ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.